الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، آج کی محفل ماشاءاللہ سے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ولادت کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ادارہ جال حق میں منعقد کی گئی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ باتیں بتائیں کہ جو ہمارے اصل میں جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے ہمیں طریقہ سلیقہ جو سکھایا زندگی گزارنے کا، زندگی بسر کرنے کا، وہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس طرح مومنوں سے کہا گیا، میں مفہوم بیان کروں گا، کہ جو نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، بیویاں ہیں، اور جو نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ جو عمل کریں گے وہی مسلمان عورتوں نے ویسا ہی کرنا ہے۔ مطلب قرآن پاک میں آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، جیسے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، جیسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، جیسے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ آپ کی شان ماشاءاللہ سے شان پاک میں، قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں۔ آپ کی شان ایسی ہے کہ اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو اس کے لیے کتنے ہی سال ہمیں لگیں، لیکن یہاں پہ کوشش ہے، مختصر وقت ہے، اور مختصر وقت میں ہی کوشش ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم اپنی ادنا سی حقیر سی حاضری پیش کریں اور جو ان کا ایک پیغام ہے وہ آپ تک میں پہنچا سکوں۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیٹی بھی ہیں۔ جب ہم ان کی کوئی بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ ہیں تو میں کیسی بیٹی بنوں کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے کیا؟ سیدہ کائنات کا اسوہ ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیسی بیٹی تھی آپ، کہ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کیا، کہ ساری زندگی جب تک آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہیں تب تک آپ نے کبھی کسی چیز کی فرمائش ہی نہیں کی۔ ہوتا ہے نا، بچے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو، بچیاں کہہ دیتی ہیں پاپا مجھے یہ چوڑیاں چاہیے، مجھے یہ نئے کپڑے چاہیے، مجھے یہ کھلونے چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ تو دیکھیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ انہوں نے ایسی تربیت عطا فرمائی ماشاءاللہ سے کہ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ ایسی سیدہ کائنات کی ماشاءاللہ سے تربیت کی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سیدہ کائنات سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ان سے زیادہ کیوں نہیں سمجھ پایا؟ کہ فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا
ٹکڑا ہے کون؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے ہی انداز میں سوچتی ہیں، میرے انداز میں سوچتی ہیں۔ اب سوچنے کا انداز دیکھیں، میں تمام بہنوں بیٹیوں سے جو سن رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے، یہ سوچنے کا انداز دیکھیں، ذرا ذہن میں لائیں کہ آپ بیٹی بھی ہیں، مولا علی کائنات کی بیوی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین پاک، اور بھی ماشاءاللہ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بیٹی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھوں میں آنسو بھی جاری رہتے ہیں، عبادت بھی جاری رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں تب۔ تو امام حسن حسین پاک نے پوچھا کہ اماں جان آپ اتنا روتی کیوں ہیں؟ ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کی امت سے بہت پیار کرتی ہوں، تو میں اپنے بابا جان کی امت کے لیے استغفار کرتی رہتی ہوں۔ اندازہ کریں کہ سیدہ کائنات کی دیکھیں اپنے بابا کی محبت کی کتنی زیادہ ہے کہ سرکار کے لبوں پر جملہ ہے، لبوں مبارک پر، کہ ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، اور آگے ماشاءاللہ سے آپ کی جو صاحبزادی ہیں، جو شہزادی ہیں، جو سیدہ کائنات ہیں، تو پھر وہ بھی دیکھیں کیا دعا کہہ رہی ہیں کہ اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دینا، میرے بابا جان کی امت کو بخش دینا۔ تو دیکھیں ہمیں بھی پھر ہمارا بنتا تو ہے نا کہ ہم ان کا شکر ادا کریں، اور ان کا شکر کیسے ادا کریں؟ ان کی باتوں کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے، اور پھر اس پر عمل کر کے، اور لوگوں کو بھی بتا کے کہ دیکھو میری اور آپ کی سیدہ کائنات کی یہ شانیں ہیں۔ اگر وہ عبادت، وہ کہاں پہ بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہیں ایک اچھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کی بندی بھی ہیں۔ ہم یہاں پہ ہمارے لوگ یہ بول جاتے ہیں کہ خالق کا بندہ بھی بننا پڑتا ہے۔ خالق کا بندہ بنیں گے نا تو پھر مخلوق آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ ہم ساری عمر مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں خالق کو چھوڑ کے، لیکن خالق کو چھوڑ دیں تو پھر کبھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آج دیکھیں 1400 سال ہو گئے آپ کے وصال کو، پوری دنیا میں سیدہ کائنات پر درود بھی پڑھا جاتا ہے، سلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ، کہ یا رسول اللہ آپ کی آل پر بھی درود بھی ہو، سلام بھی ہو۔ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا محمد وعلیٰ آل محمد، کہ حضور کی آل پر بھی درود و سلام ہو، درود ہو، برکت ہو۔ تو دیکھیں آپ بیٹی بھی ہیں، مشکل سے مشکل وقت بھی آئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے بابا جان سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی جناب مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ بڑی بات آپ کو کرنے لگا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے کے باہر نکلے جب، تو تقریباً 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ سرکار کی شان یہ ہے کہ جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے۔ اگر کھانے لگے ہیں، کوئی کھانا سامنے آ گیا ہے تو کھانے لگے ہیں نا، کوئی باہر سے کسی نے آواز لگا دی ہے تو وہ اٹھا کے اس کو دے دینا کہ بھئی چلو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اندازہ کریں۔ بھائی تشریف لے کر آئے، آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ تو چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے پہنچے۔ آپ باہر نکلے، بڑا خوش ہوئے، لیکن جب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا تو وہاں پہ آثار نظر آئے۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ بھی کھانا بنائیں، تو اتنی دیر سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی۔ اب اندازہ کریں، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ تو جب تک کھجوریں پیش ہوئیں اور اس کے بعد جب کھانا آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی، اس میں 2-3 سالن کی بوٹیاں رکھیں، تو میں یہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو گھر میں دے آؤ۔ تو میں جیسے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو انہوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا، جیسے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اس طرح انہوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ تو جہاں سرکار کی یہ ادا ہے کہ جب کچھ کھانے لگے ہیں، تناول فرمانے لگے ہیں، تو کوئی آ گیا تو اس کو وہ اٹھا کے دے دیا، تو سیدہ کائنات کی بھی یہ شان، ہمیں کتنی ایسی ماشاءاللہ روایات ملتی ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین پاک بیمار ہوتے ہیں تو منت یہ رکھی جاتی ہے کہ جناب 3 دن روزہ رکھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ یار آپ روزہ رکھ لینا مولا علی پاک کو، نظر مان لیں۔ اب نظر مان لی، روزہ رکھ لیا، پہلے دن کیا ہوا، کوئی آ گیا دروازے میں، جو پڑا ہوا تھا دے دیا، دوسرے دن بھی کوئی آ گیا، تیسرے دن بھی کوئی آ گیا۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو اس طرح ادا کیا جا رہا ہے، حضور کی ادا کو اس طرح بیٹی اس طرح ادا فرما رہی ہیں۔ فرمایا جو تمہیں سب سے جان سے زیادہ عزیز ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جیسی آیت نازل ہوتی 4 پارے کی پہلی آیت ہے
تو آپ کو سہاگ کا جوڑا جو بابا جان نے دیا تھا، کوئی فقیر آیا تو دوسرا جوڑا پہن کے وہ والا جوڑا اتار کے اس کو خیرات کر دیا. تو اندازہ کریں یہ شان ہے. اب دیکھیں بابا جان سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی کبھی بھی کہ کہیں ان کو تنگی نہ پیش آئے، کہیں مشکل نہ ہو. تو اسی طرح جب شادی ہوئی تربیت کیسی تھی دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے مولا علی پاک کے ساتھ اتنا انہوں نے عرصہ گزارا، اولاد ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن کبھی کچھ مانگا نہیں ان سے. مانگا بھی تو کیسے مانگا؟ ایک دن خود مولا علی پاک نے فرمایا کہ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں. تو پھر انہوں نے فرمائش کی. کیا؟ بخار تھا، ان کو طبیعت خراب تھی، اور جب بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کچھ اچھا کھانے کو دل کرتا ہے. فرمایا جائیں آپ نا میرے لیے ایک لال انار لے آئے. مولا علی کائنات تشریف لے گئے، انار لے کر آئے. جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک گداگر ملا، بھکاری فقیر ملا، وہ بھی بیمار تھا. تو کہا علی میری مدد فرمائے، مجھے کچھ کھانے کو مل جائے تو میری طبیعت بہتر ہو جائے. تو آپ نے کہا چلیں میں گھر میں، سب کو پتا تھا کہ مولا علی سخاوت میں بڑے مشہور ہیں، جو بھی ہوتا ہے بانٹ دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. تو آپ نے سوچا چلو میں سیدہ کو پھر لے آؤں گا ان کے لیے. تو ابھی میں اس کو، انہوں نے کاٹ کے چھیل کے اس کو دانے کھلائے اس کو. جب آپ گھر تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ سیدہ کائنات کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جو بیماری تھی نکاہت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ اے علی آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں آپ باہر کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ تو انار لینے گئے تھے نا. میں فرمایا آپ بتا دیجئے. فرمایا جب آپ اس کو انار کھلا رہے تھے اسی ٹائم اللہ نے مجھ پر شفا نازل فرما دی، اللہ نے مجھ پر کرم فرما دیا. اب یہ گفتگو چل رہی ہے تو دروازہ نوک ہوتا ہے، صحابی رسول تشریف لاتے ہیں تھال لے کر. اس تھال میں کیا پڑا ہوا ہے؟ انار پڑے ہوئے ہیں. فرمایا یہ حضور نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں. کہ دیکھیں اللہ کی راہ میں ایک بانٹا تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنا عطا بھی فرما دیا اور اس کے ساتھ شفا بھی عطا فرما دی. تو یہ سیدہ کائنات اگر دیکھا جائے بیٹی کیسی ہیں، اسی طرح بیوی کیسی ہیں، تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ماں کیسی ہیں. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو سیدہ کائنات کیا کرتی تھی؟ اپنے بچوں کو واویلا مچانے کی بجائے نا ہائے میرا بچہ بیمار ہو، یہاں جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی دوائیاں کر لی، یہ کر لیا، نہیں صحیح ہو رہا، تو ایک نا امیدی کی سی کیفیت میں لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ بھی جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں. لیکن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ در مصطفیٰ پہ چلی جاتی تھی. آپ کو کامل یقین تھا کہ حضور عطا فرماتے ہیں اور حضور جو چاہیں وہ عطا فرما سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے بچوں کو عطا فرمائے. تو پھر حضور نے ایک کو اپنی حلمیت، حلیمیت وہ عطا فرما دی، فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دی، ایک کو اپنی شجاعت عطا فرما دی. تو دیکھیں اسی طرح سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطاؤں کے سمندر جو تھے ان کے اوپر بہا دیے. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے جب کوئی مسئلہ پریشانی آئے تو پریشان ہونے کی بجائے نا سیدہ کائنات کی سنت کو ادا کر لیا کریں. اپنے بچوں کو در مصطفیٰ پر پیش کرنا تو کریں تو صحیح، پھر دیکھیں آپ کے معاملات جو ہیں. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں نا کہ درود پڑھا کریں لازمی. جب درود و سلام آپ پیش کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی روحوں پر اثر ضرور کرتا ہے. آپ کی جو روح ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو یا ہسپتال میں جاؤ تو وہ ساری ٹیوننگ ہو جاتی ہے آپ کی، انجیکشن دوائیاں لگا کے جب گھر آتے ہیں صحیح ہوئے ہوتے ہیں. جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نا تو ہماری ٹیوننگ شروع ہو جاتی ہے، ہماری چارجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بہت اعلیٰ ہے. ایک مرتبہ سرکار نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی پردے کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں، کچھ بتائیں. دیکھیں سوال کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اندازہ کریں تاکہ لوگوں کو بات صحیح سے سمجھ آ جائے. سب نے اپنی اپنی بات بتائی. آپ نے حضرت مولا علی گھر تشریف لے گئے، قریبی گھر تھا. سیدہ کائنات سے پوچھا تو آپ نے جواب عطا فرمایا. واپس آ کر آپ نے وہ جواب دیا، فرمایا یہ مجھے آپ کا نہیں علی، یہ میری بیٹی کا جواب لگتا ہے، فاطمہ کا. فرمایا بالکل ان کا ہی جواب ہے. جواب کیا تھا کہ عورت کے لیے پردہ کیا ہے؟ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو اور اس نے بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، اس نے بھی نہ دیکھا ہو اور اس کو بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو. اب آج کے لوگ کیا کہتے ہیں، یار آنکھ کا ہی پردہ ہوتا ہے اور دل کا ہی پردہ ہوتا ہے، دوپٹہ سر پہ نہیں لیا تو کیا فرق پڑتا، بایا نہیں پہنا تو کیا فرق پڑ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جی بس آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے. آنکھ کا پردہ تو کیا
ان کے اندر حیا سیدہ کائنات سے زیادہ آ گئی ہے. سیدہ کائنات سے زیادہ حیا تو آ نہیں سکتی کسی کے اندر. تو وہ یہ فرما رہی ہیں، اندازہ کریں کہ جب انتقال سے پہلے، وصال مبارک سے پہلے آپ پریشان ہو رہی ہیں اس بات سے، جب جنازہ جاتا ہے نا، جسم رکھا جاتا ہے چارپائی پر، تو جب اوپر چادر ڈالی جاتی ہے تو اتار چڑھاؤ محسوس ہوتا ہے. فرمایا یہ بھی جو ہے بے پردگی ہو رہی ہے، حالانکہ اوپر چادریں ہیں لیکن بے پردگی ہو رہی ہے. تو وہاں پہ خادمہ تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ افریقہ میں ایسے کیا جاتا ہے، وہاں پہ کئی قبیلوں میں کہ جناب چارپائی کے اوپر ایک گنبد سا بنا دیا جاتا ہے، ایک ایسے محراب ٹائپ لمبی سی وہ بنا دیا جاتا ہے، جس کو آج کل آپ تابوت کہہ لیں. کئی علاقوں میں آج بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے کہ چارپائیوں کے اوپر ایک انہوں نے گولائی سی بنائی ہوتی ہے، تھوڑی سی لوہے کا ایک ڈھانچہ سا رکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چادر رکھی ہوتی ہے. وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے جسم وغیرہ جل جاتے ہیں، ان کے اوپر چادر نہیں رکھ سکتے نا، ڈائریکٹ جسم پہ چادر نہیں رکھ سکتے، تو پھر اوپر وہ رکھ دیتے ہیں لوہے کا ڈھانچہ سا اور پھر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. تو اس سے جسم کا پتہ نہیں چلتا. تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ دیکھیں جو اپنی ظاہری زندگی میں بھی پردے کا اتنا خیال کر رہی ہیں اور بعد از وصال بھی پردے کا خیال کا اتنا عالم ہے. تو آج اگر ہم دیکھا جائے وہی پردہ جو ہوتا ہے نا، جو ماں کرتی ہے، وہی بچیوں کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوتا ہے. وہی جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں تب ہی حیا پیدا ہوتی ہے، تبھی وہ شرم اور وہ جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا پردے کا وہ پیدا ہوتا ہے. جب مائیں خود نہیں کریں گی شرم و حیا کو اور پردے کا خیال، تو آپ یقین کریں ان کی اولادوں میں بھی شرم و حیا ہی کنورٹ نہیں ہونی. جو ہے وہی آگے جائے گا نا. اچھی باتیں ہیں تو اچھائی آگے جائے گی. اگر بری عادتیں ہیں آپ کے اندر تو بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں نا. اگر ماں باپ موبائل دیکھ رہے ہوں گے تو بچے بھی وہی کام کر رہے ہوں گے. اور اگر ماں باپ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، تو بچوں کا دل خود بخود ہی اس طرف رجحان لگنا شروع ہو جائے گا. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو ادارے میں آتے ہو تو یہ آپ اپنی وجہ سے نہیں آتے. جو آپ کا رجحان قرآن کی طرف، دین کی طرف ہے، وہ آپ کی اپنی وجہ سے نہیں، آپ کے والدین کی وجہ سے. تو وہ حلال روزی کماتے ہیں تو اس وجہ سے دل آپ کا اچھے کاموں میں لگتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگتا ہے. تربیت کی بات بھی ہے نا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.